خوبصورت تحفہ۔ 7 سالہ ماہم والدین کے ساتھ پاکستان اپنی دادی کے پاس چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ برسات کا موسم تھا۔ بارش اس کے لیے بالکل انجان تھی کیونکہ اس کی پیدائش ایک صحرائی ملک میں ہوئی تھی جہاں بارش شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ماہم کھڑکی کے قریب بیٹھی گھنٹوں موسلا دھار بارش سے لطف اندوز ہوتی۔ اسے برسات کی بوندوں میں ایک عجیب سی رم جھم کی جھنکار سنائی دیتی اور بارش کا لگاتار گرنا بہت اچھا لگتا، خصوصاً جب لوگ اس سے بچنے کے لیے رنگ برنگی چھتریوں کو کھول کر چلتے پھرتے نظر آتے۔ وہ بڑے ہی اشتیاق سے انہیں دیکھتی۔ ماہم کا دل خواہش کرنے لگا کہ اس کی بھی کوئی چھتری ہو جسے وہ رم جھم برسات میں اٹھائے محلے بھر میں گھومتی پھرے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ بارش کا موسم بھی وقت کا دامن تھامے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ امی واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہم اپنی دادی ماں کے قریب اداس بیٹھی تھی۔ دادی ماں نے اس سے کہا، ماہم تم اپنی آنکھیں بند کرو، آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ سچ؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ دادی ماں نے اس کی گود میں تحفہ رکھا۔ ماہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت چھتری تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن بارش کا موسم گزر چکا تھا۔ چھتری کو بارش میں استعمال کرنے کی جو آرزو اور خواہش تھی وہ حسرت بن کر دل میں رہ گئی۔ اسی حسرت کو سینے میں دبائے وہ اپنے والدین کے ساتھ واپس چلی گئی۔ چھتری تو آ گئی لیکن بارش نہیں آئی۔ ننھی ماہم مسلسل کئی دنوں تک بارش کا انتظار کرتی رہی۔ اس ننھی سی جان کو پتہ نہیں تھا کہ ریگستان سے بارش کی کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ آخر وہ انتظار سے تھک گئی۔ ایک دن وہ اپنی امی سے بارش کی ضد کرنے لگی۔ امی مجھے بارش چاہیے بس۔ ارے یہ کیا ضد لے کر بیٹھ گئی ہو؟ امی پلیز بارش لا دیں۔ بیٹی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ رونے لگی۔ سنو میں تمہیں ایک ضدی بچے کی کہانی سناتی ہوں۔ ماہم نے کہانی کا سن کر جلدی سے آنسو صاف کیے اور امی کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ایک معصوم سا بچہ جو بالکل تمہاری طرح ضدی تھا۔ اسے آسمان پر چمکتا چاند چاہیے تھا جیسے تمہیں بارش۔ چمکتے روشن چاند کو دیکھ کر وہ معصوم ضد کرنے لگا کہ کسی طرح اسے چھونا ہے۔ ماں پریشان بہت بہلایا لیکن ضدی بچے نے اپنی ضد ترک نہ کی۔ تب ماں نے بڑے سے آنگن کے حوض کو پانی سے بھر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی پر چاند کا خوبصورت عکس جھلملا اٹھا۔ ماں بچے کو حوض کے قریب لائی اور چاند دکھایا۔ وہ خوشی سے کبھی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتا اور کبھی پانی میں جھلملاتے چاند کو۔ امی ایک ترکیب آئی ہے۔ کہانی کے اختتام پر ماہم نے خوشی سے چہک کر کہا، کس بات کی؟ 1 منٹ۔ وہ دوڑی اور اپنی چھتری اٹھا لائی۔ یہ دیکھ کر امی ماتھا پیٹ کر بولی، پھر سے یہ چھتری اٹھا لائی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ امی نے آواز لگائی لیکن وہ رکی نہیں۔ کچھ دیر بعد امی اسے تلاش کرنے کی نیت سے اٹھی۔ اس کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اچانک ماہم کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ امی آواز کی جانب دوڑی۔ وہاں دیکھا ماہم کی معصومیت بھری دیوانگی پر حیران ہوئی۔ پھر وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ چھتری کھول کر شاور کے نیچے کھڑی معصومیت سے مورنی کی طرح ناچ رہی تھی۔ رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم بارش برسی چم 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 چم۔ کرکٹ کا جنون۔ زین ایک غریب بچہ تھا۔ اسے کرکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ بلہ اور گیند خرید کر بیٹے کو دے سکیں۔ وہ ایک ڈنڈے اور ایک پلاسٹک کی بال کے ساتھ کھیل کی پریکٹس کیا کرتا تھا۔ گلی کے بچے بھی اس کو غریب ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک بار وہ گلی کے بچوں کو للچائی نظروں سے کرکٹ کھیلتے دیکھ رہا تھا۔
کہ ایک لڑکے راشد نے زین کو بلا کر کھیل میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ زین نے اس قدر شاندار کارکردگی دکھائی کہ سب بچے حیران رہ گئے۔ ایک ایسا بچہ جس کے پاس گیند بلہ تک نہیں ہے اتنا اچھا کھیل سکتا ہے۔ اس روز کے بعد وہ زین کو روزانہ کھیل میں شریک کرنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا کہ زین اس کی ٹیم میں شامل ہو، لیکن زین ہمیشہ راشد کے ساتھ ہی شامل ہوتا جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا۔ راشد کے اسکول میں شہر کے تمام بڑے اسکولوں کی ٹیموں کے درمیان کھیل کے مقابلے ہو رہے تھے۔ راشد نے اپنے پرنسپل کو قائل کر کے جیت کا یقین دلا کر زین کو ٹیم میں شامل کروا لیا۔ زین کو ٹیم میں شامل کرنے سے ان کے اسکول کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ تمام مقابلوں میں زین نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ مقابلے میں بھی زین کی صلاحیت نے ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرایا، جس سے زین کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹیلی ویژن میں بھی اس کے کھیل کو اجاگر کیا گیا۔ زین کا انٹرویو بھی نشر کیا گیا اور پاکستان کی 20 سال سے کم عمر نوجوانوں کی قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا۔ سارے اخراجات بھی حکومت نے اپنے ذمے لے لیے۔ یوں زین کی سچی لگن اور محنت نے اسے انتہائی بلندی تک پہنچا دیا۔ زین نے اپنی زندگی کے پہلے بین الاقوامی کھیل میں بھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ہر انٹرویو میں راشد کا نام لیا اور اپنی تمام کامیابیوں کا سہرا راشد کے سر باندھا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا اور پھر اپنے اسکول کی ٹیم میں شامل کروایا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے معاشرے کو راشد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کسی کے لیے امید کی کرن بنے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی علامہ اقبال اور بچے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ پیارے بچوں، یقیناً ہر روز صبح سویرے اسکول میں اسمبلی کے دوران بڑے پرجوش انداز میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت دعا کس نے لکھی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو معلوم ہو اور کچھ کو نہیں۔ بہرحال ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ خوبصورت دعا ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے آج سے تقریباً 1 صدی قبل آپ جیسے پیارے پیارے بچوں کے لیے لکھی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑے لوگوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا احساس دلایا اور انہیں سمجھایا، مسلسل محنت، ثابت قدمی اور پختہ یقین سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور اسلامی ذہن کے حامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا شوق تھا۔ صبح سویرے بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ان میں آزادی کے جذبے کو بیدار کرنا تھا۔ علامہ اقبال کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کے بچے کل کے معمار ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بہتر انداز میں تربیت کی جائے اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ علامہ اقبال نے بچوں میں اچھی عادتیں پیدا کرنے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے نہایت دلچسپ، آسان اور سبق آموز نظمیں لکھیں، جن میں بچوں کی دعا، ہمدردی، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلیری، گائے اور بکری، پرندے کی فریاد، بچہ اور جگنو وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام نظمیں ان کے پہلے مجموعے کلام باغ درا میں شامل ہیں۔ ان نظموں میں بچوں کے لیے خاص نصیحت ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج والدین کی نصیحت کا اثر۔ انور ایک نالائق لڑکا تھا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کے امی ابو کو اس سے اس بات کی بہت امید تھی کہ وہ بڑا ہو کر
نہ صرف اپنے اسکول و ادارے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے گا، اور یوں نہ صرف اس کی زندگی سنورے گی بلکہ اس کے امی ابو بھی نازک حالات سے باہر آ جائیں گے۔ انور کے پہلے 4-5 سال تو جیسے تیسے کر کے گزر گئے، مگر جب اس کے امی ابو نے سوچا کہ اب انور کو تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر اچھے اور خوشگوار حالات میں اپنی زندگی گزار سکے، جوں جوں انور بڑا ہوتا چلا گیا تو اس کے امی ابو کی یہ فرمائش بڑھتی چلی گئی کہ انور کو اسی عمر میں اسکول داخل کروا دینا چاہیے، مگر نہ جانے انور کو کیا سوچی کہ اس نے امی ابو کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امی ابو سے پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، میں صرف کھیلوں میں نام پیدا کروں گا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ مجھے ان تمام کھیلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی اور تمام لوازمات فراہم کیے جائیں گے۔ انور کی یہ مایوس کن بات سن کر کے اس کے امی ابو سٹ پٹا کر رہ گئے کہ انہوں نے انور سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ تاہم جب انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو سبھی نے انہیں یہ تجویز دی کہ دیکھیں، اگر آپ کے انور کو مارا پیٹا یا اس پر سختی کی تو وہ سنورنے کے بجائے ڈھیٹ اور ضدی بن جائے گا اور پھر کسی چھوٹے بڑے کی بات کو نہیں مانے گا۔ انور کے امی ابو کو یہ بات دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے ایک دن انور کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم 3 وقت کا کھانا کتنی مشکل سے کھاتے ہیں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور اس لیے اسکول داخل ہو جاؤ اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انور کے دل کو یہ بات اپنے امی ابو کی لگی، تاہم اس نے اپنے امی ابو سے کہا 1-2 دن میں سوچ بچار کرنے کے بعد بتائے گا۔ انور کے امی ابو بہت خوش ہوئے، اگرچہ انور نے اسکول میں داخل ہونے کی حامی تو ابھی تک نہیں بھری، مگر امید ہو چکی ہے کہ شاید انور ان کی بات مان لے۔ دوسرے دن انور کے امی ابو نے اس سے اس کے اسکول میں داخل ہونے کی مرضی پوچھی، جس پر انور نے ہاں کر دی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انور پر اس کے امی ابو کی نصیحت و پیار و محبت سے سمجھانے کا اثر ہو گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن ہی انور کے امی ابو اسے اسکول میں داخل کروا کے گھر چلے آئے۔ یوں انور روزانہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا اور دل لگا کر محنت کرتے کرتے پائلٹ بن گیا۔ ایک وہ بھی دن تھے کہ جب انور کے گھر فقر و فاقہ تھا اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تھی، اور اب یہ حالات تھے کہ انور کا گھرانہ خوشحال اور اطمینان بخش طریقے سے رہنے لگا۔ انور کی شادی ہو گئی، یعنی ان کے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا، اور یوں انور اور اس کا گھرانہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔